کل میرے پروگرام میں شیر افضل مروت صاحب موجود تھے اور ان کی طرف سے کچھ دعوے وغیرہ کیے گئے ہیں، کچھ الزامات لگائے ہیں انہوں نے. ذرا میں وہ چاہ رہی ہوں کہ آپ سن لیں پھر اس پر رسپونڈ کیے. محترمہ خود کٹ آؤٹ ہیں جو ریٹائرڈ ہو گیا ہے. اسٹیبلشمنٹ نے اس کو یہ باور کرایا ہوا ہے کہ اگر خان کو کچھ ہوتا ہے تو بس وراثت پہ قبضہ کر لو. یہ اس میٹنگ کی تصویر ہے سرینا کی. اور اس نے پھر وکیل کو بلایا کہ جی آپ جائیں اور گور صاحب سے دستخط لیں کہ میرے نام پہ آپ کر دیں. محترمہ نے جناب جا کے مریم نواز سے مری میں بھی ملاقات کر دی. بیٹوں کی یہ کعبے اور جیل میں اولاد میں مریم بی بی نے ایک اور مہربانی کر دی کہ اس کے بیٹوں کی ضمانت کے خلاف کوئی بیل کینسلیشن ہی نہیں موو کی. یہ سہیل افریدی کی جو ہے واٹ لگائی ہے. یہ جو بیچارے نے اعلان کیے ہے نا پارٹی سے مشورہ کیا کہ جناب ہم ریلیف فورس بناتے ہیں, یہ انہی کی ڈیمانڈ تھی. شفیع جان صاحب جی سنا آپ نے جو شیر افضل مروت صاحب نے الزامات لگائے ہیں, کیسے رسپونڈ کریں گے؟ اگر آپ اس کو ریپیٹ کر لیں کیونکہ مجھے اس کی آواز نہیں آ رہی تھی. آپ جو کلپ چلا رہی تھی مجھے اس کی انہوں نے کئی سارے الزامات لگائے ہیں علیمہ خان صاحبہ کے لیے. انہوں نے کہا کہ بیسکلی تو ٹاؤٹ وہ ہیں, پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گوہر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کو ہٹانا چاہتی تھی وہ چیئرمین شپ سے. اس کے علاوہ مریم صاحبہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ سے انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں اور اپنے بیٹوں کے لیے فیور مانگا ہے. اسی وجہ سے جس کیس میں حسان نیازی صاحب ان کو 10 سال قید ہوئی ہے, ان کے بیٹے آرام سے باہر گھوم رہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ شیر افضل صاحب جو ہے وہ خود کو ریلیونٹ ثابت کرنے کے لیے اس قسم کے بیانات دیتے ہیں. تحریک انصاف میں ان کا ابھی اس وقت کوئی جگہ نہیں ہے. عمران خان صاحب نے ہی ان کو نکالا ہوا ہے اور یہ پارٹی کی پالیسی ہے. جب تک عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہوگا کہ عمران خان صاحب جب ملاقاتیں ہو رہی تھی تو عمران خان صاحب نے ہی بیرسٹر گوہر کو چیئرمین بنایا ہوا ہے. اس کے بعد بھی آج سے 1 سال سے زیادہ ہو گئے مختلف ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. بیرسٹر گوہر کے بارے میں عمران خان صاحب نے کبھی بھی ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے. جہاں تک علیمہ بی بی کا سوال ہے تو آپ کو علم میں ہوگا کہ اسی خاندان نے کافی قربانیاں دی ہیں. شوکت خانم کے خاندان نے عمران خان صاحب سے لے کے علیمہ خانم تک اور علیمہ خانم سے لے کے ان کے باقی بہنیں اور ان کے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ حسان نیازی صاحب بھی اس وقت ملٹری کورٹس میں ہیں. تو بات بڑی واضح ہے کہ شیر افضل صاحب کے ایسے بیانات سے تحریک انصاف کی جو ایک تحریک ہے اس کو کوئی نقصان نہیں ملے گا. یہ مزید ایکسپوز ہو رہے ہیں ہمیشہ ٹائم ٹو ٹائم. وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ خان صاحب نے منع کیا ہوا تھا کہ علیمہ خانم صاحبہ وہ کسی سیاسی معاملات میں حصہ نہیں لیں گی, لیکن پارٹی جو ہے وہ انہی کی ہدایات پر عمل کر رہی ہوتی ہے, تمام میٹنگز کو وہی چیئر کر رئی ہوتی ہیں. یہ تو ہمارے سامنے خان صاحب نے ہدایات دی تھی, یہ وہ بات نہیں کریں گے. دیکھیں سیاست میں تو آج بھی علیمہ بی بی جو ہے وہ ان کا عمل دخل نہیں ہے. ایسی کوئی سی میٹنگ اگر آپ کے علم میں ہو یا شیر افضل صاحب کے علم میں ہو کہ انہوں نے چیئر کیا ہو تو وہ بھی بتا دیجئے. جہاں تک ان کی صحت کی بات ہے تو علیمہ خانم کے وہ بھائی ہیں عمران خان صاحب, اور وہ جو ان کے مطالبات ہیں صحت کے معاملے میں, الشفا ہاسپٹل کی شفٹنگ ہو گئی, ان کے فیملی زیر نگرانی ان کا علاج ہو گیا, ذاتی ڈاکٹر کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے ساتھ تحریک انصاف بالکل چٹان کی طرح کھڑی ہے. صحت کا جو معاملہ ہے وہ سیاسی نہیں ہے. باقی علیمہ بی بی غیر سیاسی ہے, نہ وہ پارٹی کی معاملات میں کچھ میٹنگز کی شفیع صاحب آپ بات کر رہے ہیں تو کئی ساری تو ایسی میٹنگز بھی ہیں. ایک تو ایسی میٹنگ بھی تھی جس میں اسی بات پر خفا ہو کر کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ تھوڑا ناراض زیادہ ہو جاتی ہیں, غصہ زیادہ کر لیتی ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی ریزائن کیا تھا, پھر ان کو واپس لے لیا گیا تھا. تو ایسی کئی ساری میٹنگز موجود ہیں. لیکن جہاں تک بیرسٹر گوہر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں آپ, تو یہاں پر بھی کئی ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. جیسے خان صاحب کی ابھی طبیعت کے حوالے سے جب بات ہو رہی تھی, بیرسٹر گوہر کو بھی اور اس کے علاوہ بھی پارٹی کے کئی لوگوں کو بلایا گیا, لیکن علیمہ خان صاحبہ نے منع کر دیا. اس وجہ سے وہ ملنے کے لیے نہیں گئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کی گواہی محمود اچکزئی صاحب سے بھی لے سکتے ہیں, آپ بیرسٹر گوہر صاحب سے بھی اس کی گواہی لے سکتے ہیں. کرن صاحبہ جہاں تک صحت کی بات ہے عمران خان صاحب کی, تو وہ سیاسی معاملہ نہیں ہے. اس میں جو فیملی ڈیمانڈ کرے گی تحریک انصاف اس کے ساتھ کڑی ہوگی. ان کی فیملی کی طرف سے 2 نام آئے تھے, ڈاکٹر عظمیٰ کا اور ڈاکٹر نوشیروان کا, اور ان کے ذاتی ڈاکٹر عاصم یوسف کا. لیکن حکومت یہ مطالبات پورے کرنے کو تیار نہیں تھی, تو تحریک انصاف بھی ان کے ساتھ کڑی ہے علیمہ بی بی کے ساتھ, کیونکہ یہ جو معاملہ ہے یہ عمران خان صاحب کی صحت کا جیسے فیملی چاہے گی ویسی ہی ہوگا. اور مطالبات بھی بڑے جائز مطالبات ہے کہ ان کے عاصم یوسف صاحب کیونکہ وہ ہو کر آئے, وہ کہہ رہے ہیں کہ عاصم یوسف صاحب کو تو بڑی ڈانٹ پڑی ہے اس وجہ سے کہ آپ نے یہ ہمارا نیریٹو کیوں خراب کیا, آکے کیوں بتایا کہ حکومت جو علاج کروا رہی ہے وہ بڑا تسلی بخش ہے. دوسرا یہ کہ نورین خان صاحبہ کے علاوہ اگر بیرسٹر گوہر چلے جاتے تو کیا فرق پڑ جاتا؟ آپ لوگوں کو تو کنسرن خان صاحب کی صحت تھا نا سر. دیکھیں بیرسٹر
بیرسٹر گور صاحب جو ہے وہ ان کی فیملی ممبر نہیں ہے. ڈے ون سے ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ ان کے فیملی زیر نگرانی سب کچھ ہو, ان کا ذاتی ڈاکٹر ان کے ہمراہ ہو. کون سی قیامت آ جاتی ہے اگر ان کی فیملی کے زیر نگرانی تمام تر پروسیجر ہوتا, تمام تر علاج ہوتا, ان کا ذاتی ڈاکٹر ان کے ہمراہ ہوتا, تو یہ بہتر نہ ہوتا. کہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب نواز شریف کا ایشو تھا, جب پاکستان کے اندر ان کو ہاسپٹل کے کسی سرکاری ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا, کیا مریم نواز کو اگلا کمرہ نہیں دیا گیا؟ کیا ڈاکٹر عدنان ان کے ہمراہ نہیں تھے جب پلیٹلیٹس کا بہانہ بنایا گیا اور جب وہ انگلینڈ چلے گئے تو کیا ان کے پسند کا ملک میں آپ نہیں کی دیا پہلی گیا؟ والی بات وہ سننے والوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی, میں بھی آپ کی بات زیادہ آسانی سے سمجھ لوں گی. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر کو آفر تو ہوئی تھی حکومت کی طرف سے, لیکن چونکہ آپ لوگوں کا مطالبہ یہ تھا کہ فیملی ہی ان سارے معاملات کو دیکھے, اس وجہ سے پھر واقعی جانے نہیں دیا گیا بیرسٹر گوہر کو, ایسا ہی ہے؟ دیکھیں, فیملی کی طرف سے 2 نام آئے تھے, ڈاکٹر عظما کا اور ڈاکٹر نوشروان کا, اور جو فیملی کا مطالبہ تھا تحریک انصاف اس کے ساتھ کھڑی ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے فیملی کے لیکن زیر بیرسٹر گوہر کو نگرانی نہیں جانے دیا گیا نا, یعنی بلایا گیا ان کو لیکن جانے نہیں دیا گیا, یہی کہہ رہے ہیں نا؟ بیرسٹر گوہر جو ہے وہ فیملی کا حصہ نہیں ہے. میں شروع میں نے آپ کو کہا ہے, شاید آپ میری بات ہی آپ میری بات سمجھ نہیں پائی جی کہ میں یہ آپ کی بات سیاسی. سمجھ رہی ہوں. دیکھیں, صحت کا جو معاملہ ہے وہ سیاسی نہیں ہے, اس میں فیملی انٹرویل کرے گی, اور جیسے فیملی سیٹسفائی ہوگی اسی طریقے سے چیزوں کو ہم آگے لے کے جائیں گے. چلے سننے والوں پہ چھوڑتے ہیں کہ ان کو آپ کی بات سے کیا سمجھ آیا. اب مجھے یہ فرمائیے, ایک اور بھی انہوں نے جو ہے نا وہ معاملہ اٹھایا سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے. اس سے پہلے کہ میں اس بات پر آؤں, مجھے مریم صاحبہ کے حوالے سے بھی ایک دعویٰ یاد آیا. فرحان صاحب ذرا پہلے آپ اس کو کلیئر کر دیجئے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان کو تو باتوں باتوں میں انہوں نے مریم صاحبہ کے لیے ایک دوست کا خطاب بھی دے دیا. انہوں نے کہا وہ جا کے مری میں ملی, انہوں نے فیور لیا اپنے بیٹوں کے حوالے سے. آپ جانتے ہیں ایسی کوئی ملاقات جیل میں سہولیات وغیرہ کے حوالے سے بھی؟ پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ مریم صاحبہ سے ملاقات کر کے ہی فیور لیا انہوں نے جس وقت بیٹے جیل میں تھے. دیکھیں, اس کے اوپر جو ہے وہ آپ موقف جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ سے ضرور لے لیں, اور جہاں تک ہماری پارٹی کے, میں اس کو کنفرم نہیں کروں گا, لیکن اگر یہ بات درست ہے تو چیف منسٹر صاحبہ خود اگر موضوع سمجھتی ہوں گی تو وہ کر دیں گی اس پہ بات. آپ لوگوں کے علم میں نہیں ہے ویسے ایسا کچھ بھی؟ نہیں, میں اسے کنفرم نہیں کر سکتا. آپ ڈینائی کر سکتے ہیں؟ نہ میں کنفرم کر سکتا ہوں, نہ ڈینائی کر سکتا. چلیں پھر آپ کی بات بھی میں چھوڑ دیتی ہوں عوام کے اوپر کہ وہ خود ہی اس کو سمجھ لیں کہ شیر افضل مروت کتنی صحیح بات کریں. اچھا شفیع جہاں صاحب, یہ رہائی فورس جو ہے وہ پارٹی کے اندر مشاورت اس پر کیوں نہیں کی گئی ہے, اور جو کام تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان یہ نہیں کر سکیں, وہ جو آپ رہائی فورس کی بات کر رہے ہیں وہ کیسے کرے گی سر؟ پہلی بات یہ ہے کہ رہائی فورس کا جو اعلان ہے وہ سی ایم سہیل آفریدی صاحب نے کیا ہے اسٹریٹ موومنٹ کی تناظر میں. اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری جو تھی وہ عمران خان صاحب نے ہی سہیل آفریدی صاحب کو دی ہوئی ہے, اور جس طریقے سے اسٹریٹ موومنٹ کو وہ آگے لے کے بڑھے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. جس طریقے سے سندھ میں موومنٹ چلی, پنجاب میں کرفیو لگانا پڑا, خوف اتنا تھا سہیل آفریدی کا اور عمران خان صاحب کا. پھر خیبر پختونخوا میں میس موبلائزیشن بھی آپ نے دیکھی ہوگی. تو اسی تناظر میں رہائی فورس کا اعلان کیا گیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رہائی فورس جو ہے وہ ایک اچھا رول پلے کر سکتی ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے. مینڈیٹ کیا ہوگا سر رہائی فورس کا؟ یہ نوجوانوں پہ مشتمل. سر آپ لوگ پہلے کہتے تھے کہ محمود اچکزئی صاحب کے پاس مذاکرات کے رائٹس دیے ہوئے ہیں, خان صاحب نے ان کو مینڈیٹ دیے ہوئے ہیں رہائی کے حوالے سے بھی, احتجاج کے حوالے سے بھی, تو پھر یہ رہائی فورس کے پاس کیسے آ جائے گا یہ رائٹ؟ دیکھیں, میں نے شروع میں کہا کرن صاحبہ کہ یہ اسٹریٹ موومنٹ کے تناظر میں ہی سہیل آفریدی صاحب نے اس کو اناؤنس کیا ہے. یہ نوجوانوں پہ مشتمل ہوگی, اس کی باقاعدہ ممبرشپ ہوگی, ان سے حلف لیا جائے گا, اور سہیل آفریدی صاحب بھی اس کو لیڈ کریں گے. جہاں تک محمود خان اچکزئی صاحب کی بات ہے, علامہ ناصر صاحب کی بات ہے, بالکل عمران خان صاحب نے ان کو ذمہ داری دی ہوئی ہے, مذاکرات کے حوالے سے ہو یا تحریک کے حوالے سے ہو. جو اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کے پاس ہے. اگر تحریک کے اعلان محمود خان اچکزئی صاحب کرتے ہیں تو خیبر پختونخوا سے سہیل آفریدی صاحب ہی لیڈ کریں گے, اور اس میں جو رہائی فورس ہوگی اس کا ایک وائٹل رول ہوگا. یعنی اس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے یا پھر تحریک تحفظ آئین پاکستان سے نہیں ہے؟ یہ اس کے لیے اس کے کسی بھی قسم کا کوئی بھی فیصلہ لینے کے جو ثواب دیدی اختیارات ہوں گے وہ پھر ان کے پاس ہی ہیں, سہیل آفریدی صاحب کے پاس ہی ہیں, انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. دیکھیں, رہائی فورس جو ہوگی عمران خان رہائی فورس وہ غیر سیاسی ہے, اس کی کوئی سیاسی عزائم نہیں ہے. جیسے عمران خان صاحب رہا ہوں گے تو اس کو ڈیزالو کر دیا جائے گا. یہ اسٹریٹ موومنٹ کے تناظر میں ہی بنائی جا رہی ہے. اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری سہیل آفریدی صاحب کے پاس ہے.
ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. افنان صاحب ذرا ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے، پنجاب حکومت نے ایک عدد طیارہ خریدا، اس پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے سر. پھر وزیر اطلاعات پنجاب کا جو موقف آیا تو اس کے حوالے سے، اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایئر پنجاب کے لیے خریدا گیا ہے. ایئر پنجاب وہ جو ابھی رجسٹر وغیرہ بھی نہیں ہوئی ہے، جو ابھی گراؤنڈ پر نظر نہیں آ رہی ہے، صرف اس کا اعلان ہوا ہے. اب یہ مجھے فرمائیے، کل میں عقیل ملک صاحب کو سن رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر حکومت نے اپنے لیے جہاز خریدا ہے تو پھر اس کو چھپانا نہیں چاہیے. آپ کی کیا رائے ہے اس پر؟ دیکھیں اس کے اوپر جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو پنجاب گورنمنٹ کے پاس جو پلین تھا وہ تقریباً کوئی 25-26 سال پرانا تھا جی. اور آپ کو پتہ ہے کہ فورن ڈگنیٹریز بھی آتے ہیں، ان کو بھی انٹرٹین کرنا ہوتا ہے. پھر آپ نے خود بھی جب جانا ہو سی ایم صاحبہ نے انٹرنیشنل کانفرنسز پہ تو ان کو ضرورت ہوتی ہے اتنا لگژری طیارہ؟ تو یہ لگژری کا تو نہیں، اس کا تو تعلق اس سے ہوتا ہے اس کی کتنا لمبا دور جا سکتا ہے، اس کے حساب سے پھر اس کی کانفیگریشن ہوتی ہے. ٹھیک. میں ماہرین کو ویسے سن رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس سے کم میں بھی آ سکتا تھا، مطلب جتنے پیسوں کا یہ ایک طیارہ لیا گیا اس میں 6-7 طیارے آ سکتے تھے. دنیا کے امیر ترین لوگوں کے لیے ہے سر، یہ وہی افورڈ کر سکتے ہیں. نہیں، پاکستان میں آلریڈی بہت سارے ہیں، یہ ایک نہیں ہے، کافی سارے ہیں یہ، اور صوبوں کے پاس بھی ہیں اور کچھ اداروں کے پاس بھی ہیں. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو پہلی دفعہ ہو رہی ہو. بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ 2019 کا G500 گلف اسٹریم پلین ہے. جی. اگر حکومت پنجاب جو ہے وہ ایکسس کی طرف جاتی جیسے آپ کہہ رہی ہیں تو جو نیا ہے وہ $80 ملین کا ہے. اور آپ اگر وہ G700 لیں جو سب سے زیادہ جو لانگ رینج بھی اور سب سے زیادہ جس میں عیاشی ہے تو وہ اس کی پرائس سے بھی زیادہ ہے. تو یہ انہوں نے دیکھا ہے کہ پرانا بھی ہو، تھوڑا بہت زیادہ پرانا ہوگا تو پھر مینٹیننس اس کی بڑھ جائے گی اور خرچہ وہاں کا ادھر چلا جائے گا. چلیں اب جو آپ بات کر رہے ہیں مجھے آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے، لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر یہ ضروریات کی بنیاد پر لیا گیا تھا تو اس کو پھر پنجاب ایئر کے ساتھ نتھی کرنے کی اور یہ بہانہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں اس کے اوپر کلیریفیکیشن پھر اعظم بہاری صاحبہ دے سکتی ہیں، لیکن جو میری نالج ہے جتنا میں نے اس کے اوپر چیک کیا ہے یہ بنیادی طور پہ چیف منسٹر صاحبہ اور گورنمنٹ آف پنجاب کے لیے ہے. اور یہ گورنمنٹ آف پنجاب کے پاس ہی رہے گا، کوئی مسلم لیگ نون کے پاس تو چلا نہیں جائے گا. جب تک ہماری حکومت ہے تب تک رہے گا، اس کے بعد جو اگلا آئے گا اس کے پاس ہوگا. ٹھیک سر. وزیر داخلہ نے کل اچانک سے کچھ ملاقاتیں کی، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئی، MQM کے ساتھ ہوئی، BAP کے ساتھ ہوئی، قاف لیگ کے ساتھ ہوئی، ان کی قیادت کے ساتھ. کوئی خاص وجہ، کوئی خاص پیغام دیا گیا، کیا ہوا ہے؟ دیکھیں سیاسی معاملات جو ہیں انہی کو تناظر میں جو ہے وہ معاملے کو لے کے چلا جا رہا ہے. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ سیاسی معاملات اس وقت جو ہیں وہ ملک میں کیسے ہیں. تو وہ تمام جماعتوں کو جو ہمارے الائز ہیں ان کو ہم نے آن بورڈ کرنا ہوتا ہے معاملات میں، تو اسی تناظر میں یہ کیا گیا ہے. ایک میں بات ضرور کہہ دوں کہ یہ دیکھیں بڑے افسوسناک بات ہے کہ لوگوں کی بیماری کے اوپر جو ہے وہ مذاق اڑانا یا اس کے اوپر سیاست کرنا. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہانہ بنایا گیا، ابھی انہوں نے کہا نا پلیٹلیٹس کا، ہم نے ان کی آنکھ کا بہانہ نہیں کہا، حالانکہ اس کے اندر نکل آیا کہ 70% 80% ٹھیک ہے آنکھ. تو یہ اس طرح کی باتیں کرنا افسوسناک ہے. آپ لوگوں کی بیماریوں کو اپنے بیانیے کے لیے استعمال نہ کریں، شرمناک بات ہے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ. افنان صاحب آپ ساتھ موجود تھے، شفیع جان صاحب آپ ساتھ موجود تھے. مہمانوں کی بے حد شکر گزار ہوں.